سورہ فاتحہ شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم اقذف فی قلبی رجاک واختار رجائی من سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم وما ضعفت عنہ قوتی وکثر عنہ عملی ولم تنتہ الیہ رغبتی ولم تبلغ مسألتی ولم یجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا رب العالمین۔ الہی ہم تیرے عاجز گناہگار مسکین بندے ہیں، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما دے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیکیوں سے تبدیل فرما دے، لازوال محبت اپنی اور انمٹ عشق عطا فرما اپنے محبوب کا ہم سب کو، اپنے محبوب کریم کی اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما دے، ان کے صحابہ پاکوں کا ادب عطا فرما دے، امت میں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ولی ہیں ان کا احترام اور محبت عطا فرما، بیماروں کو شفا بخش اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ہمارے گھروں کو پرسکون فرما، اور اس محفل کے انعقاد کرنے کا جو سبب ہے یعنی بانیان محفل اور شرکائے محفل، اس عاجز سمیت ہم سب پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الہادجین المہدجین وصحبہ غر المعجلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں۔ پڑھیے پھر ایمان والے سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیا فی درجاتہ، فاطما فی تطہیراتہ، حسنا فی صفاتہ، شہیدا فی تجلیاتہ، زین العابدین بعباداتہ، باکرا فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ، صادقا فی اقوالہ، کاظما فی جمیع احوالہ، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفہ عند العطا،
ہادیا الی سبیل النجات عسکریا مع الغزات مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ مجمعین۔ زہی عزت و اطلاع محمد۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے، لیکن نال کہنا ہے صلی اللہ حضور دا نام سن کے جڑا بندہ درود شریف پڑھے گا جنت انج ود جائے گی تو او دی تھاں بن جائے گی۔ جڑا بندہ حضور پاک دا نام سنے تو درود نہ آپ دی ذات تے پڑھے، حدیث شریف چے وہ بخیل ہے، اور فرمایا بخیل دا کوئی ٹھکانہ جنت وچ نہیں۔ بخیل اربود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر۔ اور جناب نے فرمایا بڑا بخیل ہے وہ جو میرا نام سنے اور پھر درود نہ پیش کرے۔ تو یہ کلام تو اعلیٰ حضرت کا ہے، چونکہ اس میں بار بار حضور کا نام آ رہا ہے، آپ نے ہر مرتبہ سن کر سبحان اللہ نہیں، آپ نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو زہ عزت و اطلاع محمد وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمارے آقا و مولا کو محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں جن کی تعریف ہوئی، تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمارے آقا و مولا کو سارے رسولوں کا امام بنایا، تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمارے آقا و مولا کو ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر رحمت للعالمین بنا دیا، تعریف اس رب کے لیے جس نے ہمارے آقا و مولا کو ہر مشرق مغرب شمال جنوب میں بسنے والے ہر خطا کار اور ہر گناہگار کے لیے شفیع بنا کر شفیع للمذنبین کر دیا۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اللہ کا فرمان ہے، ذکر بلند کرنے والا مصطفیٰ کا اللہ ہے، یاد رہے۔ حضور کو عزت دینے والا اللہ ہے، یاد رہے۔ حضور کو بڑا کرنے والا اللہ ہے، حضور کو آگے کرنے والا اللہ ہے، حضور کو رحمت بنانے والا اللہ ہے، حضور کے خاندان کو افضل کرنے والا اللہ ہے، حضور کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار بنانے والا اللہ ہے، حضور کی نوازوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنانے والا اللہ ہے، حضور کی امت کو ساری امتوں میں سے بہتر کرنے والا اللہ ہے، حضور کو قیامت کے روز پل صراط کے پار کھڑا کرنے والا بھی اللہ ہے، حضور کے ہاتھوں سے کوثر کے جام تقسیم کروانے والا بھی اللہ ہے، اور حضور کے سجدے پر امت کے گناہگاروں کو بخش دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ، اور زور سے بولیے۔ یا علی، یا علی، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور اس قدر حسین بنایا مصطفیٰ کریم کو، اس قدر حسین، نہ چاند میں وہ حسن، نہ سورج میں وہ حسن، نہ کسی تارے میں وہ چاندنی،
نہ کسی پھول میں وہ خوشبو، کسی نزت و ندرت والی شے میں وہ رعنائی نہیں ہے جو صرف محمد عربی کی پرچھائی میں پائی جاتی ہے۔ دیکھنا لے کہہ اٹھے نا واکسروں من کلم ترکت تو ہے ہی نہیں، اکھ نے تو اڈے نال دا سونا تکیا ہی نہیں، واج والو من کلم تل دن نساؤ تے کسے دنیا وچ کسے خطے وچ کسے ماں نے ایو جا سونا جمیا ہی نہیں۔ تعریف ہو ہمارے آقا و مولا کے لیے جن کی تعریف کا حق بندوں میں سے کوئی ادا نہ کر سکا، نہ میں کر سکتا ہوں، ذہن میں رہے، نہ کسے کیتا ہے نہ میں کر سکتا، زور مار دے ہیں سارے۔ پھر مڑ سن لو کہ مار دے پہ ہاں، حضرت جی بھی مارے گے زور، میرے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، شاہ صاحب زور ماریں گے، حق ماں ادا نہیں کر پائیں گے، حضرت جی لگائیں گے زور، حضرت جی لگائیں گے زور، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لگایا زور، پیر میرے علی شاہ نے لگایا زور، باب خادم نے لگایا زور، شاہ احمد نورانی صدیقی نے لگایا زور، جلال الدین رومی نے لگایا زور، عبد الرحمن جامی نے لگایا زور، سب اپنے عشق کے مطابق گھوڑے دوڑانے کی کوشش میں ہے، ابھی تک کوئی نہیں جان سکا مقام مصطفیٰ کی انتہا کیا ہے۔ ایک باری پھر سن لو، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، کوئی قاری، کوئی مصنف، کوئی محرر، کوئی مفسر، کوئی محقق، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہنے پر مجبور نہ ہو گیا کہ آقا ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے سلام پیش کیا، آپ کی عظمت کی حقیقت خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نہ کون جانے او دی عظمت نو جڑا پیر ترے تے زمین پاک ہو جائے، نہ کون جانے او دی شان نو جڑا انگلی انج کرے تے چند دو ٹوٹے ہو جائے، نہ کون جانے او دی شان نو دیوانیاں جیڑا یسرب وچ خالی آپ قدم نہ ترے، حضور ڈاچی دے سن، ڈاچی پیر ترے ہے، حضور ڈاچی دے سن، ڈاچی پیر ترے ہے۔ رب نے فرمایا محبوبہ تیری ڈاچی دے کھرا رکھن تو پہلے اے یسرب سی تے اے دے وچ بیماریاں سن، تیری ڈاچی نے جو قدم ترے ہے جے دے ہوتے تو ہے۔ سارے بولو ہے نا، یا نبی یا نبی، اچھا ہوئے یا نبی یا شیرو اچھا بولو، یا علی یا علی یا غوث اعظم دستگیر، کھرا صرف رکھے ہے، کھر مبارک۔ رب نے فرمایا محبوبہ ہم نے اس خطے کو جو بیماریوں کا گاڑ تھا تیری سواری کے قدم لگنے کے سبب ہم نے اس کو مدینہ منورہ طیبہ طیبہ بنا دیا۔ لو جی ہون اس مٹی دے ذرے وچ بھی شفا، کون حق ادا کر سکتا ہے میاں ان کی شان کا؟ کوشش ساریاں کیتی ہے، پر جدوں عشق نے انہوں اندروں تائیاں دیتیاں نا تو جیڑی گل انہوں کیتی او دے تو بھی پیچھا پرتے بھائی نا 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 اے بھی گل حضور دی شان دے اگے ہوں میرے کو لفظ کو نہیں۔ میں تو انہوں مثال دینا ہوں، بابا میر علی شاہ صاحب نے کیڑا کیڑا جاندہ ہے، شیرو ہوئے اے گولڑے شریف والے بابا میر علی شاہ صاحب، بابا فرماندہ ہے کہ دو ابرو کوس مثال دسن، کوس کے نو آدن کمان نو، اے جڑا تیر کمان ہوندہ ہے نا، تو بابا میرے علی شاہ فرماندہ ہے دو ابرو کوس مثال دسن، جتھی نوک مجا دے تیر چھٹن، تو لباں جو حضور کے یہ لب ہے، لب ہے حضور کے جو ہونٹ ہے، لباں سرخ آنکھاں یا لال یمن، لباں سرخ آنکھاں یا لال یمن تے چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں،
ہوں تساں یہ گل غور کرنی ہے. بابے نے کیا فرمایا؟ غریب نواز لجپال میری جان آپ پر قربان. بابا فرما رہا ہے دو ابرو کوس مثال دے سن جیتھی نوک مجا دے تیر چھٹن تے لبانوں میں سرخا کھاں یا لالے یمن تے جڑے دند نے چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. پھر بابے نے غور کی تھی کہ یہ کیڑا عشق استعمال کیتا ہے میرے علی. موتی دیاں لڑیاں کتھے محبوب دے دند کتھے کتھے حضور دے ابرو کتھے کوس. ایک گلاں کرن تو بعد بابا پھر ریورس گیئر لاندا ہے. سنیں ایک گلاں کر کے نا پھر مڑ بابا آدھا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن. حالاں پہلے کہہ گئے کہ دو ابرو کوس مثال پہلے مثال دیتی نا لیکن بعد جاتے نا عشق جدوں اندروں ماریا نا چھلکا تو عشق نے اندروں کیا میرے علی کیا کہہ رہے ہیں کتھے کمانا انہاں درخانہ دیاں بنائیاں ہوئیاں تے کتھے محبوب ابرو چند وچ بھی وہ گولائی نہیں جو مصطفیٰ کے ابرو میں ہے. تو پھر بابا پلٹیا ہے پیچھا. ہاں 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 نہیں 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 او کوس مثال نہیں او نہیں بھائی نہیں. چٹے دن موتی کی لڑی نہیں. موتی کی لڑی دنیا کے ہر کونے میں ملتی ہے پر محمد کے دانت جیسا کائنات میں دانت نہیں مل سکتا. ایک اٹھا نعرہ مارو گے تو تاں اتفاق کو نہیں جے. تساں آکھو نعرہ تکبیر زور دا بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ایک نعرہ اور لانا ہے. میں آکھنا ہے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تو تساں آکھنا ہے یا حسن یا حسین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. جے ہاتھ تے اٹھے نا انہاں دوواں دے ناں تے سمجھو انہاں دیاں تقدیراں چمک اٹھیاں تے جڑے انہاں دے ناں تے چومنے تو باقی سارے دے پہ ناں لو. فلانے مولوی صاحب فلانے پیر صاحب ایتھے مولوی بھی پیراں وچ نے تے پیر بھی پیراں وچ نے تے جنہاں دے پیراں وچ نے انہاں دا ناں حسن تے حسین ہے. بولو حق دی ٹھنڈک دل دا چین. ایک دوجے دے چہرے ال بھی تکو ایک دوجے دے چہرے ال بھی تکو. کسے سب وچ بھی بے ایمان ہو سکتا ہے. مولویاں دی سب وچ سوریاں دی سب اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین. ہاں یہی تو پھول نے مصطفیٰ دے. چلو موضوع میرا یہ نہیں لیکن میں گل کر رہا اس تو بغیر بھی موضوع کوئی نہیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ہر بندہ اپنے اپنے آپ نو چیک بھی کرے اپنے اپنے آپ نو چیک بھی کرے بھائی جنوں انہاں دوواں دا نام چنگا نہیں نہ لگدا تو وہ اپنے ایمان نو چیک کرے. انہاں نال محبت تو بغیر تو صدیق نہیں رہ سکے. انہاں نال محبت تو بغیر عمر نہیں رہ سکے. انہاں نال محبت تو بغیر عثمان نہیں رہ سکے. انہاں نال محبت تو بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. قسم ہے رب دی حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. فرمایا حسن مجھ سے میں حسن سے حسین مجھ سے میں حسین سے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں. اللہ تو انہیں بھی محبوب رکھ قیامت تک جڑا میرا امتی انہاں نال محبت کرے انہوں بھی اپنا محبوب بنا لے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. نعرہ غوثیہ. سبحان اللہ. لوٹیے جی پھر
جو بات کر رہے تھے ہم، یاد ہے آپ کو؟ کہاں پہنچے تھے جی؟ چپ کر، تو جو میرے علی چپ، میں کیوں تقریر کرا، میں بھی راکھی دینا، گل تو سچی ہے یہ، میں صرف آیا ہوا ٹائم پورا کرنا ہے، وگرنہ کتھے میں کتا کمینہ، کتھے ذکر مصطفیٰ، جتھے میرے علی شاہ جے جنے اے لفظ پہ آدن کے گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، یہ آکھیا نے اچھا بولو، تو دوجا جنا رویل کھنڈ دیاں پٹھانا دا منڈا جدی نس نس وچ عشق رسول کہنے والے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ حضرت اعلیٰ بولے، وہ فرمانے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو میں کیا ذکر کر سکتا ہوں؟ میں بس اب تقریر جو بلایا جو ہے اس ہمارے بیٹے نے، تو ہم نے اب ٹائم تو گزارنا ہے، وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کھرب مرتبہ اپنے منہ کو دھوؤں گلاب سے تو میں اس قابل نہیں کہ جناب کا نام لے سکوں۔ جناب کی ذات عرفہ والا ہے، خود فرماتے ہیں نبی ہے آدم، نبی ہے ابراہیم، نبی ہے موسیٰ و عیسیٰ۔ فرمایا صحابہ کرام جدوں گلاں کردے سن اتوں آن کے فرمان لگے قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک فعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم اصطفیٰ اللہ تعالی وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ۔ اچھا بولو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ اب غور کریں، زندہ باد زندہ باد، اب سمجھے، زندہ باد زندہ باد، توجہ رکھیں۔ آپ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، وہ فرما رہے ہیں۔ او بیلیا جنہ دی من کے اساں اللہ نو منے ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ کون ہے آپ میں سے جس نے خدا کو دیکھا ہے؟ کوئی مولوی صاحب پیش کریں مجھے جنہوں نے اللہ کو دیکھا ہو، کوئی بندہ بتائے مجھے۔ اللہ کو دیکھا تو مصطفیٰ نے ہے، اللہ سے بات کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اللہ سے اپنی امت کے لیے بار بار بات کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے والے مصطفیٰ ہیں، اللہ سے راضی کروانے والے امت کو مصطفیٰ ہیں۔ یہ مصطفیٰ ہی ہیں جن کے کہنے پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ مل کر بولو اللہ، آئے انگلی ہینج کر کے دسو اللہ، 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 اللہ حی ہے، قیوم ہے، قادر ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، وہاب ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور ہم کو کچھ نہیں تھا پتا کہ وہ ایسا ہے، یہ آمنہ کے لال نے آ کے بتایا ہے وہ ایسا ہے۔ گل ساری، گل ساری۔ اب وہی حضور فرما رہے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں نا اللہ ایک ہے وہی فرما رہے ہیں، وہ جو فرماتے ہیں نا حی اور قیوم ہے وہی فرما رہے ہیں۔ خیال رہے، انہوں نے جیسے اللہ کی شان بیان کی ایسے اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اور کن سے کہہ رہے ہیں، کن سے فرما رہے ہیں؟ صدیق پاک ہیں، عمر پاک ہیں، عثمان پاک ہیں، علی پاک ہیں، بلال پاک ہیں، ابو ہریرہ پاک ہیں، طلحہ و زبیر پاک ہیں، حضرت عباس پاک ہیں، چچا جان، یہ سارے پاک نفوس موجود ہیں، اور ان کو حضور فرما رہے ہیں سنو، آدم بھی صفی اللہ ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے،
ٹھیک ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے ٹھیک ہے، مگر مجھے دیکھو ان سب میں کوئی ویسا محبوب نہیں ہے جیسے رب کا میں محمد محبوب ہوں۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، اور آگے فرمایا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حضور فرماتے ہیں، اور یاد رکھنا وہ چنڈا حضور مولا علی نو دین گے۔ ایک گل اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھی، یاد رکھیے گا حضور کے صحابہ کے ذکر پہ بھی کبھی زندگی میں ماتھے میں بل نہ لائیے گا، اور حضور کی اہل بیت کے بارے میں بھی کبھی ماتھے پر بل نہ لائیے گا، اپنی مرضی سے شخصیات کو نہ مانیے گا، بلکہ جس طرح مصطفیٰ منواتے چلے جاتے ہیں چپ کر کے مانتے چلے جائیے گا۔ اب یہ حضور نبی پاک فرما رہے ہیں قیامت کے دن ما من نبی یومئذ، یہ دل نہ سنو حدیث شریف، حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی، پیار سے بولیں، کوئی ایسا نہیں ہے، یومئذ قیامت کے روز، فآدم ہو ومن سوا ہو، چاہے وہ آدم ہوں چاہے حضرت آدم کے سوا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے الا تحت لوائی، فرمایا قیامت کے روز آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک ہر نبی جگہ تلاش کرے گا، ان سب کو جگہ ملے گی جس جھنڈے کے نیچے وہ جھنڈا مجھ محمد کا جھنڈا ہوگا۔ یار ایک بابا جی کو نعرہ لگانے دے پھر آپ بولنا، آپ بولیں جی، اچھا بولے، اور زور دبو یار، مرحبا، ہون تسا لاؤ جی سوئی جی نعرہ، ہون بولو جی، گل ساری سرکار دی، سارے بولو، بولو جی، گل ساری سرکار، ہن میں ہی نعرہ مار دینا، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سب حضور کے جھنڈے کے نیچے۔ اے حضور فرما رہے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا، وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ نے جس روز سے انسانیت کی ابتدا کی ہے وہاں سے لے کر قیامت تک کوئی ایک بھی اتنی عزت والا نہیں ہے جتنی عزت رب نے مجھ محمد کو عطا فرما دی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر حضور دے نال دا کوئی ہے جیڑی حضور نے دی شان ہے، یہ تو حضور دی شان ہے، اساں تو اللہ نو بھی منیا ہے حضور دے کہن تے، حضور دے فرمان تے۔ ہن تساں اندازہ کرو بابے ہوری کہ کہندے نے کوئی مثل نہیں، اچھا بولو گے کوئی مثل نہیں، عالم بابے پہلے آپ کیا ہے کہ دو ابرو کوس، یہ فرمایا پوائنٹ نوٹ کرو، بابے آپ کیا ہے کہ دو ابرو کوس، ایتھوں پتہ لگا ہے کہ دنیا کے جس عاشق رسول نے کلام لکھا ہے اس نے صرف اور صرف اپنے عشق کے مطابق لفظ لکھے ہیں، لفظوں میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ جو اصل میں مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اب یہ میں نے دیا مثال ایک، لگے ہاتھوں میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوسری اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے منہ مبارک نو پھل آدن گل آدن، کہ آدن گل، گل کنو آدن پھلن گل۔ اچھا سننا، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے،
وہ گل ہیں، وہ لمحائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے. ایک باری پھر آؤ پیشہ. وہ گل ہیں، وہ مطلب وہ پھول ہیں. وہ کیا ہے؟ کیا پھول ہے؟ حضور کے لب، اونٹ پاک. وہ گل ہیں لب آئے نازک، یعنی حضور کے جو نازک لب ہیں وہ ایسے گل ہیں، ایسا پھول ہے. ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے کہ جنہاں بچوں ہزاراں پھول جڑ دیں. اگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں گلاب گلشن میں دیکھے گلگل بلبل، اے بلبل تو نے باغ میں جا کر، یہ اس بلبل سے مراد کیا ہے وہ میں بتلاتا ہوں ابھی، چونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی اصل میں عاشق رسول کو بھی بلبل کہتے ہیں. عاشق رسول کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا طریقہ کار ہے کہ جہاں وہ گل بولیں گے اس سے مراد ہے مصطفیٰ. اکثر مقامات پر وہاں اس سے مراد کیا ہے، اور جہاں وہ بلبل بولیں گے اس سے مراد ہے عاشق مصطفیٰ. اس کی مثال جلدی سے دے دوں پھر اس کلام کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پر ایک جگہ بیٹھے ہوئے اعلیٰ حضرت بریلوی تقریر فرما رہے تھے. تقریر کیا تھی؟ وہ بھائیو سنو، اللہ نے مصطفیٰ پیارے کو شفیع بنایا ہے، اس قدر شفیع بنایا ہے، اس قدر شفیع بنایا ہے کہ اگر بالفرض کسی کے گناہ آسمان سے بڑے ہو جائیں یا زمین سے بڑے ہو جائیں اور پھر وہ مصطفیٰ کریم کی طرف رخ کرے تو مصطفیٰ ایسے کھربوں بندوں کو اپنی کملی میں چھپا کر جنت کے اندر لے جائے. یہ تقریر ہو رہی ہے. اس تقریر کے دوران ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں بہت پاپیاں، میرے تو محلے دے مولوی بھی نہیں ہاتھ ملا دے، مینوں محلے دے بولو نا ہاتھ، تو کیا میرے تے بھی مصطفیٰ دی نظر پہ جائے گی؟ اب وہ ڈر رہا ہے نا، یہی تو اس کی غلط فہمی ہے کہ مولوی کتھے مصطفیٰ کتھے. یاد رکھنا جب تک تم یہ اپنے دماغوں کو اس چیز سے نکالو گے نہیں دماغوں میں سے، تم کبھی بھی رسول اللہ کے قریب نہیں جا سکتے. کان کھول کے سن لو، اس پوری کائنات میں مثل مصطفیٰ کوئی نہیں ہے. جب ہم حضور کی شان بیان کریں تو اس وقت نہ کسی پیر کا چہرہ سامنے لاؤ نہ کسی مولوی کا لاؤ، اللہ نے مثل محمد رکھا ہی کوئی نہیں ہے. ایتھے تے تہاڈی سبحان اللہ نال اسمان پھٹ جانا چاہیے سی. نہیں 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 تساں بھی انہاں وچوں ہی ہو جنہاں نوں پٹیاں پڑیاں آئیاں گئیاں. حضرت کائنات میں یہ ایک واحد ہستی ہے مصطفیٰ کی، مکھی بھی نہیں نیڑے آئی. اچھا بولو، کدے آپ دے نک تے مکھی بھی، آپ دے وجود تے دور دی گل ہے. آپ نے کپڑا پا کے قبلہ اتار کے رکھ دیتا، اس کپڑے تے قبلہ مکھی نہیں آئی. لیکن جب ہم حضور کی باتیں سنتے تو ہمارے دماغوں میں حضور ایسے، وہ حضور کے ساتھ کا رب نے دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں، کوئی دوسرا رب نے بنایا ہی. بندے نے کیا مولوی صاحب قبلہ سانو ہاتھ نہیں ملاندے، میں تے اتنا بڑا گناہگار ہاں، میرے تے حضور دی نظر پڑ جائے گی، حالانکہ میرے دل وچ حضور دی محبت ہے. یہ نالوں نے کیا ہے، حالانکہ میرے دل وچ حضور دی محبت. تو سنو پھر بابا احمد رضا کے اگوں بولدا ہے. یک لخت گفتگو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا بلبل. میں پہلے دس چکے ہوں کہ وہ ہر عاشق رسول نو کہ کہندے بلبل. اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بلبل یہ کیا کہا، بلبل یہ کیا کہا، میں کہاں اور فضل گل کہاں. بھائی گل حضور کو کہہ رہے ہیں نا وہ، تو فضل گل حضور کا فضل، او میری جان قربان، فضل گل حضور کا فضل. فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کہاں. اگوں جواب دے دیں انہوں. تشریف رکھو سنگیو، سنگیو تشریف رکھو، تشریف رکھو. اینا بچیاں نو آخو تساں بھی بہ جاؤ، مہربانی کرو. تو نے کہ سمجھا میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو گل کیڑی ہو رہی، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو بہ جاؤ، میری جان قربان تواڈے دے. بلبل یہ کیا کہا، انہوں آدھے نے او بلبل یہ کہ گل کیتی ہے کہ میں کہاں اور فضل گل
کہ میں کتھے میرے نال محلے دے بندے ہاتھ نہیں ملاندے تو مینوں حضور سینے نال لا لین گے. اگوں جواب دیں دین بابے ہوری فرماندے نے بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں ارے امید رکھ کے عام ہے جودو نوالے گل. فرمایا یہ دنیا کے کسی بندے کا جودو نوال نہیں ہے یہ آمنہ کے لال کا جودو نوال ہے. وہ تو خود گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنی کملی میں چھپانے والے ہیں. یا رسول اللہ فیض ہے کیا فیض ہے کیا اے شاہ تسنیم نرالا تیرا فیض ہے یا شاہ تسنیم نرالا تیرا. ارے آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اے دا بھی میں نے ترجمہ کرنا پینا ہے. آپ فرماندے ہیں وہ پیاسا جاندہ ہے دریا تک پر پوری دنیا میں دریائے رحمت مصطفیٰ عجبی ہے. پیاسا ادھر نہیں جاتا بلکہ مصطفیٰ کی رحمت کا دریا تلاش کرتا ہے دنیا میں پھر کر جہاں پیاسا ہوتا ہے وہاں پر کرم فرما دیتا ہے. سرکار بس اے بولنا ہے تو سرکار ہے سرکار بس سرکار بس جے سمجھ آ گئی جب سرکار دے نال دا کوئی نہیں تو میں پوری تقریر چھوڑ کوئی گل بھی نہیں کرنی. میں صرف سرکار دیاں گلاں کرنا تے کرنی بھی میں انہاں ہی دی ہے. میرے تو توقع بھی نہ رکھنا بھی میں کوئی اور موضوع چھیڑاں گا. اے توقع چھوڑ دیو چونکہ بندہ ہی میں عبد مصطفیٰ ہوں. باقی تو کئی میرے تو ناراض بھی ہوندے ہیں کئی مینوں پرچیاں لکھ لکھ میں اے فلانی شخصیت دا تذکرہ کردا فلانی دا کریاں فلانی دا تو مینوں چڑھ وٹ جاندے نے ادوں بھئی اینوں اے دے ایمان دی اے حالت ہے کہ میں گل کر رہا ہوں خدا دے یار دی تے اے پرچیاں لکھ کے کل دے فلانے دا تذکرہ کریں تساں جس اونچے دا نام لو گے تساں جس اے دماغ چو کٹ دیو فطور جس اونچے دا نام لو گے اس اونچے نو اونچائی لبھی نہ لینے مصطفیٰ دے صدقے بچے ہوئے. جے شک ہے تو بریلی علی باوے دی سناواں. بابا فرماتا ہے طور پر کوئی کیا جی طور پر کوئی اے کوئی طور پر کون سی ہے نہیں پنڈ والے ہو جے تانوں یہ گلاں سمجھ آ جان تے تسی شکنجیاں وچ تھوڑا ہی پھسو شکنجیاں وچ پترو پھر تاں ہی نکل سکدے ہو نا جے زلف مصطفیٰ وچ پھسو. رولا تے ہے اے گلاں جڑیاں سچیاں نے نا اے سنو اب میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اے پوچھو شاہ صاحب کولوں دسو جی دنیا دے ہر پیر دا مقصد اے ہی نہیں کہ حضور تک لے جائے دسو جی. اور جڑے کوئی بزرگ ہیں جنہ دا اس تو علاوہ اعتراض ہے تے آمن پیڑ وچ دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کریے. او بیلیا کن کھول کے سن مقصد قدم مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. پیر کامل بھی صرف وہی ہے جو تیرے سینے کو چیر کر دل میں عشق مصطفیٰ کا بیج بو دیتا ہے. باقی سب کوڑ ہے باقی سب. ہن سنو نے بابا کیا کہہ رہا ہے طور پر کوئی کون سی طور پر یارا نا سارے لو تو اچا لاؤ کون ایک باری میں لینا میں پھر پیچھے پیچھے لاؤ نبیوں دا نام لینا برکت دا سبب ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے تھے تب جب اللہ فرماتا تھا آجا طور تے تیرے نال گلاں کرنی ہیں تو کتھے جاتے تھے ذرا اردو تے پنجابی دا مکس آپ کو تاکہ تساں کسے طریقے نال میری گل سنو کسے بانے نال آدن چوکھی کوڑی گولی کشتے کشتے مکھنے چلے پیٹ کے دیتے حلوے میں ڈال کے دیتے
تو میں کسی طریقے نال تانوں حضور دا ذکر سنانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ نو اللہ پاک کہا سی آ جا پیارے کتھے تے کچھ گلاں کریے. تے کتھے جاندے سن گلاں کرن؟ اللہ چاہے آ تے اتھے گل پنڈ وچ بھی ہو سکتی سی, پر اللہ اپنے چنیدہ بندیاں نو وقت کر کے گلاں کردا ہے. کہ کر کے خاص گلاں نے نا علادہ کر کے کیتیاں جاندیاں نا, علادہ آ جا تور تے. اور ایک اور نبی ہے جنہیں آسمان پر اٹھایا, ان کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. چرخ کہتے ہیں آسمان کو, چرخ کنو آدن آسمان. ہون تساں یہ گل سمجھنی ہے اعلیٰ حضرت دی. تور پر کوئی چرخ پہ, اور یہ کون؟ آمنہ کلال. تور پر کوئی چرخ پہ, اور یہ عرش سے پار. جنہوں سمجھ آئیے وہ پھر ایک باری ہاتھ چک کے پیار نہ کہے سبحان اللہ. اون گل ٹھیک ہے. شاہ جی تور پر کوئی چرخ پہ, اور یہ عرش پہ نہیں ہے نا, وہ تور پر ہیں اور وہ چرخ پر ہیں, اور مصطفیٰ عرش پر نہیں, وہ تور پر, وہ چرخ پر. موسیٰ تور پر, عیسیٰ چرخ پر, مصطفیٰ عرش پر نہیں, مصطفیٰ عرش سے پار ہے. اللہ تو او بھائیا گل سمجھ آ رہی ہے. اگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سارے بالاؤں پہ بالا رہی, ساریاں اونچیاں تو اونچی رہی, ساریاں اونچیاں تو کہ رہی, سارے بالاؤں پہ بالا رہی, بالا یہ دوست. حضور کی اونچائی ہر اونچے سے اونچی ہے, کیونکہ حضور کو اونچا کرنے والا خود رب ہی بہت اونچا ہے. بندہ اپنی عقل نال ساریاں گلاں کردا ہے. اچھا وہ اعلیٰ حضرت بریلوی دی گل کر رہے ہیں, وہ جلدی نال کریے پھر اگے چلدے ہیں. کوشش کریں گے لمبی تقریر نہ ہوئے. کیا ٹائم ہویا ہے جی؟ 10:37 تو 10 منٹاں بعد ایتھوں میں چھیڑ دے ہیں. او میرے جان اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہ فرمایا گل, وہ گل ہیں لبہائے نازک. اے شاہ جی وہ جڑی گل میں کر رہا تھا, وہ گل ہے لبہائے نازک, ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر. چلو 2 شعر اگلے بھی سنا دیتا ہوں برکت کے لیے, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, فائدہ ہوگا. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, بتا دو کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر, اور نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور, بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خدا قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع معاشر, تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ گل ہیں, حضور کے چہرے کو کہہ دی. لیکن دیکھنا جس طرح پیر میرے علی شاہ صاحب نے یو ٹرن لیا اور فرمایا تھا کوئی مثل نہیں, تو چپ کر میرے علی تھے جا نہیں. اب یہاں دیکھنا اعلیٰ حضرت کیا کرنے لگے. توجہ یہ سارے میرے رضوی پرا مینو تکو, توجہ نال. اعلیٰ حضرت بریلوی یہ بات کر کے کہ آپ کا چہرہ گل ہے, کیا ہے مثال یعنی گل ہے, وہ گل ہے لبہائے نازک. اب دیکھنا یو ٹرن. فرماتے ہیں کیا ٹھیک ہو, کیا کنج ٹھیک ہوئے, کس طرح ٹھیک ہوئے, کیا ٹھیک ہو, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل.
پامالے جلوائے کفے پا ہے. جمالے گل ایڈا ترجمہ یا تشریح میں اٹھ کے کرنی پینی میں تم دساں انشاءاللہ سبحان اللہ سینے چوں نکلے گی. پہلے گل سن لو فرماندے نے میں کہتے گیا کہ حضور دیاں یہ گلاں گل دی طرح نے. اے میں کہتے دیتا ہے اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے اے میں کہتے دیتا ہے کہ آپ دے رخسار گل کی طرح ہیں لیکن نہیں سارے جہان دے پھول کٹھے کرو تے حضور اپنے پیر نو ہنج کرن تے حضور دے پیر دی تلی دا عکس پہ جاوے پھول تے قیامت تک پھول اٹھ نہیں سکے گا تے جے دی پیر دی تلی دا اے حال ہے او دے رخسار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، فیض رضا، فیض رضا. ماننا پڑے گا کہ کوئی مثل نہیں. ایک باری سارے پیار نال بولو کوئی مثل نہیں. چپ کر میرے علی تھے جا نہیں. ان کی محبت کا نام ایمان ہے. خدا کی قسم اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں ان کا پیار نہیں. حضرت عمر فاروق کا ایسے ہاتھ پکڑا تھا حضور نے, بخاری کی حدیث شریف ہے, اور یوں ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا کتنی محبت کر دیں میں نہ. عرض کی تھی پیو تو ود, ماں تو ود, پراما تو ود, اولاد تو ود, پر اپنی جان تو ود کے نہیں. فرمایا لا والذی نفسی بیدہ ہی, نہیں اس رب دی قسم ہے جدے قبضے وچ میں محمد دی جان ہے. حتی اکون احب الیک من نفسک, اس وقت عمر تیرا ایمان مکمل ہوگا جس وقت تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار کرے گا. اور بخاری شریف دی ادھی حدیث سنائی ہے, پوری بھی ہن سن لو. پھر حضرت عمر نے کہا حضور فإن اولان, حضور تے گل یہ ہے کہ تواڈے نال جان تو ود کے محبت نہ کریے ایمان پورا نہیں. فرمایا ہاں یہ ہے بات. تو حضرت عمر فاروق نے فوراً عرض کی تھی واللہ اللہ کی قسم لانت احب الی من نفسی, آج کے بعد آپ میری جان سے زیادہ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا الان یا عمر مبارک ہو تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. بلکہ حضور کی آل کی محبت نہ ہو تو ایمان تاں بھی دل وچ نہیں وڑدا. سارے سن لو, آج ایسے طبقات ہیں, صحابہ کا نام لو تو کچھ لوگ برا مناتے ہیں, اور اہل بیت کا نام لو کچھ لوگ برا مناتے ہیں. ہم سنی ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل السنہ کا ہے بیڑا پارا صحاب رسول. جس کے رشتہ داروں کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ملتا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتلاؤ اس کی اپنی محبت کے بغیر ایمان کیسے مل سکتا ہے. حضور نے قسم کھائی ہے اس بات پر, آپ توجہ سے سنیں. حضور پاک نے فرمایا توجہ, حضور نے قسم کھائی اس بات پر, اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, والذی نفسی بیدہ, اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لا یدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ رسولہ ولقرابتی. فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے
کسی ایک بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوتا جب تک اس کے کلیجے میں میرے رشتہ داروں کی محبت نہیں آ جاتی. آپ وعدہ کرتے ہیں حضور سے محبت کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. کریں گے؟ اور حضور کی اہل بیت سے، 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 حضور کے اصحاب سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کے اصحاب سے، حضور کی امت کے فقراء سے، اولیاء سے، اور ان علماء سے جن کے سینے عشق مصطفیٰ سے منور ہیں. بھی لگائے، سبحان اللہ بھی کہا، مجمع میں بڑی جان پھونکی آپ نے. صرف کافی نہیں ہے، اگرچہ نعرے علامت ہیں. یاد رکھنا نعرے کیا ہیں. دیکھو کوئی ہندوستان کا بندہ پاکستان زندہ باد کہے گا؟ بولو. اور آپ میں سے کوئی ہندوستان زندہ باد کہے گا؟ چونکہ ہمارا ہندوستان سے کیا لینا دینا، ہم پاکستانی. جو جس کا ہو نام اس کا لیتا ہے، جو جس کا ہو اس کا نام. آپ نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، اس کا مطلب ہے آپ کا تاجدار ختم نبوت سے رشتہ ہے، تعلق ہے. آپ نے یا رسول اللہ کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سنی غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے ہیں. آپ نے نعرہ تحقیق لگایا، اس کا مطلب ہے کہ آپ سب کا صدیق و عمر و عثمان سے پیار ہے. آپ نے نعرہ حیدری لگایا، اس کا مطلب ہے آپ اسے مولا کہتے ہیں، جس کے لیے حضور فرما گئے ہیں اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور یہ مولا ہے ہر اس کا جس کا میں محمد مولا ہوں. آپ نے یا حسن یا حسین کہا، اس کا مطلب ہے آپ کو محبت ہے رسول اللہ کے خون سے، رسول اللہ کے، اونچا بولو، خون کا لفظ بولو، حضور کے، حضور کی نسبت سے، سیدوں سے محبت ہے اور ہونی چاہیے. کہو الحمدللہ. اور کریں گے انشاءاللہ. یہ خون پر میں صرف ایک بات سنانے لگا ہوں، ایک بات، صرف ایک بات. خون پر، یہ خون کی یہ بلندی کا عالم ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ایک صحابی کے بارے میں، جس نے جنتی پکا تکنا ہے اینو تک لو، یہ جسم وچ قد خالت دمی دمہو، اس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے. تو چند قطرے اس صحابی نے خون پیے تھے حضور کے، تو حضور نے فرمایا اس پر دوزخ حرام ہے کہ اس کے بدن میں میرے چند خون کے قطرے ہیں. دل سے اپنے سے پوچھو، جس کے وجود میں چند قطرے ہوں اس کا یہ عالم ہے، جس کا پورا وجود ہونے مصطفیٰ سے ہو عالم کیا ہوگا. تو آپ ٹھہریں جی، ٹھہریں. آپ وعدہ کریں کہ آپ اہل بیت سے بھی محبت کریں گے، صحابہ سے بھی محبت کریں گے، اور نعرے تو لگائیں گے، لیکن ایک وعدہ اب ضروری ہے کرنا. کیڑا کیڑا تواڈے چوں سنگیے جڑا حضور دی گل بھی منے گا. ایک جملہ میں عرض کراں، میرے کمزور جی گلاں نے، لیکن میں زور ماردا، کمزور ہونے دے باوجود زور ماردا. سرکار نو منو گے تے ایمان ملے گا، سرکار نو منو گے تے، سرکار دی منو گے تے رحمان ملے گا. سرکار نو منو گے تے سرکار دی منو گے تے تانوں ایمان چاہیے تو پھر سرکار نو مننا ہے، رحمان چاہیے پھر سرکار دی مننی. کیڑا کیڑا سنگی جڑا حضور دی منن واسطے تیار ہے؟ میں بھی تیار ہوں. ایک حدیث شریف سنا دینا وا اس گل تے کہ جتنا ذکر سنیا ہے بھئی حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، حضور دے نال دا کوئی نہیں، حضور تو سونا کوئی نہیں، حضور بے عیب ہے، لا ریب ہے. جس طرح اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اس طرح حضور کا بھی ثانی کوئی نہیں. فرق صرف اتنا ہے،
اللہ خود سے لاسانی ہے اور مصطفیٰ اللہ کے لاسانی بنانے سے لاسانی ہے. اب آپ نے حضور کی بات سنیں. حضور سرکار فرماتے ہیں جیڑا بندہ حق تے ہوندیاں ہویا جھگڑا چھڈ دے وے, میرا جیڑا امتی حق تے ہوندیاں ہویا جھگڑا, میں اس کو رب دے جنت میں ایک محل کی بشارت دیتا ہوں. کیا آپ مسلمان سارے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جھگڑیں گے نہیں؟ کریں وعدہ, یارا کوشش دے وعدہ کر لو. بے شک تساں حق تے بھی ہو پھر بھی جھگڑنا. مثال میں دین لگا, مثال اے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے, اے ساوی ٹوپی والے دی سبز ٹوپی والے, پچھوں ایک بندہ آندا ہے انہاں نوں ماردا ہے ٹھولا چنگا. اے میری پنجابی کمزور ہے, اللہ کرے سمجھ آ جائے تانوں. میں مسے چٹ انج ماردا ہے اینوں کیا دین ہج جو بھی انج ماردا ہے انہاں نوں ہٹ پیچھے. اب ان کا حق ہے کہ جگہ یہ پہلے آئے ہیں پہلے آئے ہیں نا, ان کا یہ حق تھا یہیں بیٹھے, لیکن یہ کہتے ہیں حضور آپ بیٹھ جاؤ میں پیچھے ہٹ جانا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے میں اس کو رب دے جنت میں محل کی بشارت دیتا ہوں. نمبر 2, حضور نے فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ فرمایا جنت کے بیچوں بیچ ایک وادی ہے, اس وادی وچ محل نے وچ بشکار, وہ ایڈے بہترین محل نے کہ آلے دوالے ہنج تک کو تو ساری جنت نظر آتی ہے. تو میرا رب میرے اس امتی کو وہ جنت کا محل دے گا جو اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دے. اے حضور دی گل منو گے؟ جھوٹ نہیں بولنا. اگوں انشاءاللہ آکھو جھگڑا نہیں کرنا, بیساں بوساں. تے آخری گل بھی سن لو, پھر تیسرا حصہ فرمایا اور جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. کیا کر لے؟ مثلا اے حضرت صاحب مجھے کوئی نصیحت کریں, تمہیں کچھ جھگڑو, میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, کون ہے آپ؟ مجھے سوچنا چاہیے مجھ سے بڑے, مجھے سوچنا چاہیے مجھ سے تجربہ زیادہ ہے, مجھے سوچنا چاہیے ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے. میں وہ نہیں جانتا شاید یہ جتنا جانتے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ میرے بھلے کے لیے بولے ہوں. تو مجھے کہنا چاہیے حضور اللہ مجھے آپ کی نصیحت سے فائدہ عطا فرمائے. جھگڑا بھی نہیں ہوئے گا, اخلاق اچھا ہوئے گا. اور حضور فرماتے ہیں جس کا اس طرح اخلاق ہو. پنڈت صاحب بیٹھے بابے اور جناب وہ لکمہ پڑھ کے نا جو منہ پنڈت ہے, نظام پاک مرید ہونا آئے, شاہ نظام الدین اولیاء مرید ہونے آئے. تو یہ مدرسے میں پڑھتے سن, تو مدرسے دیا بندیاں دی طبیعت تھوڑی ڈاڈی ہوندی. کی ہوندی ہے؟ یہ تو سمجھتے ہو نا کہ کوئی نہ سمجھتے ہو. اساں جدوں پڑھتے سے نا جی کسی مدرسے دھیان کرو, سانو پہلے گل یہ سمجھائی جاتی ہے اگلے دی گل سننی نہیں. یہ تو شکر ہے صوفی سارے کوئی انہوں نے ہاتھ رکھا ہے پیچھے, نہیں تو مینوں تو آدھے پتہ نہیں کہ نظر آو آ رہا. اے پترو حضور دا طریقہ جڑا ہے نا, یہ جس مولوی نے اپنایا نا وہ مولوی کتھے داتا بن کے ابھریا ہے کہ میرے علی بن کے ابھریا. یہ گل یاد رکھ, ہے نہیں مولوی داتا صاحب کے نے, مولوی اچھا بولو, تے خواجہ صاحب کے نے, اعلیٰ حضرت کے نے. بچیو جس مولوی نے حضور دا نقشے قدم اپنایا ہے بس وہ خواجہ خواجگاں بن گیا, وہ اعلیٰ حضرت بن گیا, وہ مامور من الرسول ہو گیا. تو بابا صاحب اور جڑے نا حلوا جڑا ہے نا, وہ حلوا جی توجہ رکھو نا, حلوا وہ پنڈت دے منہ پایا نا جی, نظام پاک مدرسے جو گئے سن فرمان لگے نے کیڑے پیر دے ہاتھ بیعت ہونا آ گئے. یہ تو پنڈتاں نوں کول با کے حلوے کھلاندا ہے. ہاں 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 ہاں. تو یاد رکھنا حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہو ینظر بنور اللہ, مومن کی اکھ تو بچ
کہ وہ جدوں ویدا ہے اللہ دے نور نال تکدا ہے. تو بابا صاحب نے انج کر کے تکیا نا تو بابا صاحب نے ارشاد فرمایا نظام نہیں رہے گا. کیا فرمایا؟ نظام نہیں رہے گا. نہیں، نظام پاک نو یعنی نظام نہیں رہے گا، یعنی یہ پنڈت ہے تو پنڈت نہیں رہے گا. نظام پاک فرماتے ہیں میں خیر بیت بوت ہو گیا 3 مہینیاں بعد میں پاک پٹن دی سیڑھیاں چڑھیا تو مسیتی ایک جنا بیٹھے ہے سر تے ٹوپی ہاتھ وچ تسبیح تو درود و سلام پہ پڑھے تو میں 2 نفل تحیت المسجد پڑھ کے انہوں تکیا حیران پریشان یہ تو 3 مہینے پہلے اللہ پنڈت ہے جڑا تسبیح تے درود و سلام پڑھدا ہے پہلا رام رام پڑھدا سی ہن صلاۃ و سلام پڑھدا پیا. تو فرماندے میں اتوں اٹھ کے نا تے اندر بابا جی نو ملن گیا تے اجے میں صرف اتنا آخیا حضور السلام علیکم تو اگوں وعلیکم السلام کر کے پہلی گل فرید نے یہ کی تک آئے کہا تھا نہ نہیں رہے گا نہیں رہا. لوکاں نو نیڑے کرو حضور دے، لوکاں نو کرو گے اخلاق اچھے کرو، لوکاں دی مدد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دیاں محفلاں قائم کرو اپنے گھراں وچ. ہر پیر والے روز 313 مرتبہ کپڑا بچھا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ بٹھاؤ. انہاں بچیاں نو انہاں نو جدھر لاؤ گے ادھر لگ جان گے. اے بالکل صاف ستھریاں ٹیپاں نے ریلاں نے جو پرو گے وہ پری جانا ہے. وہ پتہ نا پہلے پہلے ٹیپاں ہوندیاں سن نا تے کیسٹ جڑی پہلے پری ہوئے او دے تے کچھ اور پراؤ تو اے جدوں ہونی انہاں نو تساں پڑھاؤ گے نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تو قبر دے کنارے تک جانیا جانیا بھی درود و سلام دی عادت بنا دے. یہ تاں ہوئے گا جدوں اپنے گھراں وچ انہاں کماں نو تسی کرو گے. وعدہ کرو یہ کرو گے، ایک دوجے نال محبت رکھو گے تے آل رسول نے آپ تے اہل بیت وچوں کوئی بھی یعنی سادات وچوں کوئی بندہ بھی تواڈے سامنے آ جائے او دی عزت کرو، او دی تعظیم کرو. یہ حضور دی محبت دا تقاضا ہے، حضور دی محبت دا. شاہ صاحب نے یا ایتھے اور کوئی سید نے ساریاں سیداں واسطے میں گل کر رہا چونکہ تواڈے واسطے سپیشل کراں تے کم اے بھی خراب ہے نہیں جی حضور سمجھ آئی. میں جناب نال کوئی تل میتھرے تے نہیں ونڈے یا کوئی ٹکے ٹکے تے تے نہیں لیکن تاں میں آکھیا سید پاویں تسبیح ہاتھ چلا کے اتھے بیٹھا ہے تاں بھی سید ہے تے جے مونگ پھلی پن رہا ہے تے تاں بھی سید، جے درزی دی طرح کپڑے سیڑے ہے تاں بھی سید ہے. شاہ صاحب کی جو ابھی تعظیم ہے وہ اس تسبیح کی وجہ سے نہیں ہے، اس خون کی وجہ سے ہے جو ان کی رگوں میں ہے. کی خیال ہی صابری تے ساریاں اہل بیت دا سادات دا کے کرنا ہے کرو گے اچھا بولو کرو گے. جتھے کوئی سید نظر آ جائے اعلیٰ حضرت بریلوی کولوں ایک بندے شاہ جی پوچھا ہے بھئی مینوں ہو گئی کینسر، اے مرض نہیں ہوندی جڑی اے کرونے تے کینسراں شینسراں یہ کوئی کینسر ہو گئی ہے تے اعلیٰ حضرت بریلوی نو بندے آکھیا پہ مینوں تعویذ دے دیو میں ٹھیک ہو جاؤں. تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے انہوں فرمایا تیرے علاقے کوئی سید پاک کوئی نہیں؟ اس آکھیا ہیں. فرمایا سچے سچے عقیدے والا سید ڈھونڈ تو جدوں نماز واسطے وہ وضو کرن لگنا شاہ صاحب پیر دھون لگنا تو کول بیٹھا رہویں پیر دھون لگن تو ہاتھ ہنج کریں پیر نال جڑا پانی لگ کے سید دے تیرے ہاتھ چاہے او پی جائیں تے اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ پاک سانو صحابہ دا اہل بیت دا ادب والا بنائے. اچھا بچے بچہ کتھے ہے؟ سر تے ٹوپی رکھو، داڑھی تھوڑی بڑی کرو، حضرت صاحب دے مرید ہو، انہوں نے تھوڑا جائے رنگ بھی چڑھا. مثلا آج آپ کے سر پہ ٹوپی ضرور ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہے. بالکل میں ٹی سی نہیں کرتا ہوں، غلطی ہے. غلطی ہے کہ نہیں بولو. ہن تساں سارے بھی دسو جنہاں دے سراں تے ٹوپی نہیں غلطی ہے کہ نہیں؟ وعدہ کرو جے میں جیندہ رہا اگلے سال مینوں جے کدے تساں وارے سمجھیا
اور میں آ گیا تو وعدہ کرو سراں تے ٹوپیاں رکھاں گے. اے مووی جڑی بن رہی ہے نا یہ جناب پوری دنیا چ جانی ہے. جتھے بندہ کوئی تکے جناب سراں تے ٹوپیاں درود و سلام بندے باوضو نظم و ضبط تو دنیا دیکھ کر یہ ماننے پر مجبور ہو جائے کہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہوئے. تو پیراں دی ڈڈوں بھائی ٹکا کے عزت کر. تو پیر جی اگلی باری یہ داڑھی تھوڑی جی وڈی کراؤ. ماشاءاللہ جزاک اللہ حسن الجزا. قبلہ مفتی شاہ